الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم۔ جس طرح کہ یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے، آج ہم 224 نمبر آیت کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب انسانی معاشرہ شروع ہوتا ہے تو وہ شادی بیاہ سے شروع ہوتا ہے، تو وہ نکاح کے، طلاق کے اور خواتین کے متعلق گھر کے آئلی جو قوانین ہیں ان کے متعلق یہ سوالات شروع ہو گئے ہیں۔ تو پیچھے ہم نے خواتین کے متعلق یہ پڑھا تھا، یا مومن مرد اور مومن عورتیں مشرک مرد مشرک عورت سے شادی نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں، کیونکہ ان کے بچوں کا معاملہ ہوگا۔ بچوں کو کون تربیت دے رہا ہے؟ والدہ جو تربیت کرنے والی ہوتی ہے۔ پھر آگے جا کر اولاد کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ یہ آگ اور پانی والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی طرح بناتے ہیں، اور جو شیطان جو ہوتا ہے، مشرک جو ہوتا ہے، وہ دوزخ کی طرح بناتا ہے۔ اگر یہ تمہیں وہ مالدار بھی ہو، یہ سارے مسئلے مسائل مالدار ہونے کے باوجود بھی مومن یعنی مومنہ جو لونڈی ہے یا مومن غلام جو ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اگر سے تم کو وہ پسند بھی ہو۔ پسند ہونے کے باوجود تم نے کافر سے، مشرک جو ہوتا ہے اس سے تم نے شادی، مرد ہو یا عورت ہو، اس نے نہیں کرنی۔ پھر اس کے بعد خواتین کے مسائل حیض کے متعلق آ رہے ہیں، اور ابھی یہاں اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ بیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ انسان جو معاشرہ ہوتا ہے اور اس کے معاشرتی جو اس کا تعلق ہوتا ہے سماج سے ہوتا ہے، سیاسی معاملات سے ہوتا ہے، اور اس کا سیاسی معاملات سے ہوتا ہے، یہ سارے کے سارے معاملات جب آدمی کرتا ہے، لین دین کے کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، وہ پھر آدمی کو اس کا اعتماد دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو بیچ میں گواہ بنا لیتا ہے۔ جو سب سے اس کو چیز پسند ہوتی ہے تو اس کو وہ گواہ بناتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، جو میں نے احکام دیے ہیں، جو اللہ رب العزت نے احکام دیے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، نیکی کا کام کرنا جو ہوتا ہے، البر، اس میں آیا ہے البر، ولا تجعلوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں نشانہ نہ بناؤ، کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر، اللہ تعالیٰ کی میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں کسی سے سلام نہیں لوں گا، کسی رشتہ داری میں معاملات نہیں کروں گا، کسی بہن سے، بھائی سے، رشتہ دار سے، ان سے اگر میں تعلقات نہیں کروں گا۔ کسی غریب کی مدد کر رہے ہو تو میں اس کی مدد نہیں کروں گا، اور اپنی گھر والی خصوصاً جو خواتین ہوتی ہیں ان کے ساتھ میں تعلقات نہیں رکھوں گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو بیچ میں گواہ رکھوں کہ جن باتوں کا رب العزت نے حکم دیا ہے، تم نے سلام کرنا ہے، تم نے نیکی کا کام کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لوگوں کے ساتھ معاشرت قائم کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اقربا کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی لوگ ہیں لین دین والے ہیں جن کے ساتھ تمہارے معاملات چلتے ہیں، تو اس میں نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جبکہ ایسے کاموں کا اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہوا ہے، تو تم جو اللہ کا حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا تو اس کو نشانہ بنا کر میں نیکی کا کام نہیں کروں گا، یہ کہاں سے نیکی آ گئی؟ یہ کیا ہے؟ جس چیز کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے تو وہ کہتے ہو کہ میں وہ کام میں نہیں کروں گا، یہ اچھی بات نہیں۔ اللہ کے مد مقابل تم کھڑے ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یہاں بتا رہے ہیں، لا تجعلوا ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اپنی قسموں کو نشانہ نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر، بھئی میں فلاں سے سلام نہیں لوں گا، میں فلاں رشتہ دار کو ملوں گا نہیں، میں فلاں سے رشتہ داری نہیں کروں گا، فلاں سے میں ساری زندگی نہیں بولوں گا، یہ قسمیں ٹھانا۔ اور خصوصاً اپنے جو گھر والے ہیں میں ان کے ساتھ قطع تعلقی کر دوں گا، میں ان کے ساتھ تعلق یعنی جو خاوند بیوی والے ہیں وہ نہیں رکھوں گا، میں اپنے کسی بھائی سے نہیں بولوں گا، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے حکم کی بغاوت کرنا، اس سے ہٹنا۔ تو معاشرے میں اللہ جو دیکھیں اس میں 3 باتیں آ رہی ہیں۔ ایک بر کرنا، کہا جا رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اپنی قسموں کو اللہ کو بیچ میں ڈال کر نشانہ نہ بناؤ، ان تبرو، کہ ہم نیکی نہیں کریں گے، میں نیکی نہیں کروں گا۔ نیکی کے بر جو ہوتا ہے وہ تمام رشتہ دار جو ہوتے ہیں، تمام لوگ جو ہوتے ہیں
وہ اس میں سارے آ جاتے ہیں، والدین آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، مساکین آتے ہیں، یتیم آتے ہیں، مسکین آتے ہیں، اور جتنی بھی اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں، اخلاق یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ صاحب نیکی بھی بتا دی اور بدی بھی بتا دی، اور تم نے نیکی میں بر نہیں کروں گا، میں اخلاقی پہلو سے پیچھے ہٹ جوں گا، اوپر زبان سے کہہ دیا اور یا قسم اٹھا دی میں فلانا کے ساتھ تعلقات قائم نہیں رکھوں گا، یہ کون سا انسانیت ہے؟ اور کون سا اللہ تعالیٰ کے حکم کو تم ماننے والے ہو اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کر رہے ہو اللہ کو بیچ میں ڈال کے، تو تمہارا حشر کیا ہوگا قیامت والے دن؟ اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے تو اس کی تم قسم اٹھا رہے ہو، میں فلاں سے سلام نہیں لوں گا، فلاں کے ساتھ تعلقات نہیں رکھوں گا، والدین سے نہیں ملوں گا، بعض اوقات تنگ کر لوگ والدین سے ملتے نہیں، میں فلاں رشتہ داروں سے معاملات نہیں رکھوں گا، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں سے معاملات قطع رحمی کرنے والے کا حشر کیا بتایا ہے اور اس کے ساتھ کتنی وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے شخص کے لیے، اور حدیث میں ایسے لوگوں کو کاٹ دیں گے جو رحم کو، جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، اور اسی طرح کسی مسکین کی مدد نہیں کروں گا، کسی یتیم کو، جو یتیم ہے وہ تمہاری ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے ساتھ تم نے حسن سلوک کرنا ہے، اور یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے، ان کے ساتھ ان کی پرورش میں ساتھ دینا ہے، اور جو مستحقین ہیں ان کو میں مدد نہیں کروں گا، یہ بر میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ تمام حقوق العباد جو ہے، جو بھی بندے کے متعلق جتنے بھی، وہ ایک ایک گن کر نہیں بتایا جا سکتے، بہت زیادہ ہے۔ جو بھی تم میں نیکی کا، اچھی بات کہنا، اچھا کلمہ کہنا اور سلام نہ لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں ڈال کر، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم قسم اٹھا لیتے ہو کہ میں فلاں سے نیکی نہیں کروں گا، آگے پھر گیا وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی نہیں اختیار کرو گے۔ تقوی یعنی حقوق اللہ جو ہیں وہ میں پورے نہیں کروں گا، نظر و نیاز، عہد و پیمان جو اللہ سے نے کمٹمنٹ کی ہے، الستو بربکم، وہ آپ نے کہا ہوا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حقوق العباد ہیں ان کو میں یہ کام جو نہیں کروں گا، یہ کیسے اس کے یعنی بعض کتاب کو کچھ کو ماننا، کچھ کو نہ ماننا۔ تم نے دین میں داخل ہونا ہے، اسلام میں داخل ہونا ہے، پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی کچھ کتاب کے اوپر تم نے عمل کرنا ہے، کچھ اسلام کے اوپر نہیں عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اور یہ تم تقوی نہیں اختیار کرو گے، یہ اس آیت میں 3 باتیں آگے فرمایا۔ وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، جو لوگ لڑے جھگڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو تمہارا جھگڑا ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ اصلاح نہیں کروں گا، اور الفت اور محبت والا، پیار والا یہ کام نہیں کروں گا، ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ، اور تم اس چیزوں سے بھاگے جا رہے ہو، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں میرے نام کے اوپر بول کر میں نیکی نہیں کروں گا، میں تقوی اختیار نہیں کروں گا، اور اس کی تفصیل بیچ میں ہے۔ اور اصلاح بین الناس، بھیر نہیں کروں گا، اور تقوی اختیار نہیں کروں گا، اور اصلاح بین الناس، یہ دین کی جو انسان کی اچھائی والی جو چیزیں ہیں، خیر والے جو کام ہیں، یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہتے ہیں لوگوں کے درمیان تم اصلاح نہیں کرو گے۔ واللہ سمیع علیم، جو تمہارے دل میں باتیں ہیں، جو چیز تمہارے دل میں چل رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ خوب اس کو سن بھی رہے ہیں اور جان بھی رہے ہیں۔ آگے اس کے بعد پھر اس کی تفصیل بھی آئے گی، بھئی اللہ تعالیٰ تمہاری جو لغو باتیں ہیں، جو قسمیں ہیں، اس میں کیا معاملات کریں گے، اور جو تمہیں صحیح قسم اٹھائی ہے اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھا ہے، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو نشانہ، اللہ تعالیٰ کو بیچ میں رکھ کر یہ نہ کام کرو کہ اپنی قسم اٹھاؤ کہ ان تبرو، کہ نیکی تم، پرہیزگاری، بلائی کا کام جو ہے تم نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی نہیں اختیار کرو گے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کو چھوڑ بیٹھو گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے ہیں۔ جو تمہارے دل میں بات ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو تمہارے بعض زبان سے، قول سے کہہ رہے ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ بعض اوقات انسان زبان میں کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، کسی بندے کو نہیں پتا، صرف بندہ اندازہ کر سکتا ہے، اور اندازہ بھی اس کو یہ برا گمان نہیں کرنا چاہیے۔ ان بعض الظن اسم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں
جو بعض گمان بیٹھے بیٹھے سوچ لیا فلاں نے میرے بارے میں غلط سوچا ہے، فلاں نے میرے بارے اس طرح کا خیالات رکھتے ہیں، تو اچھا گمان کرنا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آج ہم نے ایک آیت پڑھی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن کل ہم 226 آیت کا یعنی 25 اور 26 کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ